صاحب کی کتابیں جو کوئی پڑھے گا، عوام نہیں علماء، کیونکہ علماء ہی ان کے انحرافات کو سمجھ سکتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کی جتنی بھی تعویلات ہیں، توضیحات ہیں، وہ عقل پرستی، علم کلام، علم منطق پر مبنی ہے۔ وہ بنیادی طور پر صوفیہ کے مذہب پر تھے، اور ان کا نظریہ وہی تھا جو صوفیوں کا نظریہ ہے۔ صوفیوں کے نظریے میں سب سے بڑا نظریہ یا سب سے خطرناک نظریہ کہہ لیں وحدت الوجود کا ہے۔ اب یہ وحدت الوجود ہے کیا، اس کو سمجھے۔ وحدت الوجود کا اگر مختصر لفظوں میں کہا جائے تو جو لوگ وحدت الوجود کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وجود دو نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ بھی موجود ہے اور مخلوق بھی موجود ہے، اللہ کا بھی وجود ہے اور مخلوق کا بھی وجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ وجود صرف ایک ہے، صرف اللہ کا وجود ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ اپنے ارد گرد موجودات میں سے کن کن چیزوں کو پاتے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ ایک موجود یہ کرسی ہے جس کا وجود ہے، کیمرہ ہے اس کا ایک وجود ہے، آپ ان لوگوں کے نزدیک کافر ٹھہریں گے۔ چنانچہ ان کے یہاں بھی دو فرقے ہیں، ایک جو دو وجود کا اقرار کرتے ہیں اور ایک جو صرف ایک وجود کا اقرار کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر وحدت الوجود کا جو نظریہ وہ یہ ہے۔ میں اس نظریے کو، جو اس کا سب سے بڑا داعی ہے، جس کو یہ لوگ شیخ اکبر کے نام سے جانتے ہیں، ابن عربی، اس کے چند اقوال کی روشنی میں آپ کو اس نظریے کی خطرناکی سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابن عربی، اس کی ایک کتاب ہے فصوص الحکم، اس میں جلد 1 صفحہ نمبر 92 میں لکھتا ہے کہ جو شخص حقیقی طور پہ اللہ رب العالمین کو جانتا، پہچانتا اور سمجھ لیتا ہے، وہ تمام چیزوں کو صرف ایک موجود مانتا ہے۔ کہا کہ یراہ عین کل شیء، کہ ہر چیز میں، ہر چیز کو وہ اللہ ہی مانتا ہے۔ اگر یہ مائکروفون ہے، اس کے نزدیک یہ اللہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا قول ہے، کہتا ہے اس کا قول سنیے، کہتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے، ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بلا شک و شبہ رب ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ہی رہتا ہے۔ یعنی یہی بندہ، جس کو بندہ آپ کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے، ایک حالت ایسی آتی ہے کہ یہ حقیقتاً یہی رب ہوتا ہے۔ اس کو اس نے الفتوحات المکیہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 141۔ ملا علی قاری احناف کے ایک بڑے عالم ہیں، اس ابن عربی کے ایک شعر پہ نقد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ان میں سے ایک شخص ہے جو کتے کے بھونکنے کی آواز کو جب سنتا ہے تو کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں، اور اس کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں فَهَلْ هَذَا إِلَّا كُفْرٌ صَرِيحٌ، اس کے علاوہ بھی کوئی اور واضح کفر ہوگا؟ کہا لَيْسَ لَهُ تَأْوِيلٌ صَحِيحٌ، کوئی بھی اس کی کوئی دوسری تعویل نہیں کر سکتا، توجیہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی کون کیا توجیہ کرے گا کہ کتے کے سامنے اگر سجدہ کر دیا تو کہتے یہ توحید ہے۔
اس کو یہ قول ملا علی قاری رحمہ اللہ کا ان کی کتاب الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود میں صفحہ نمبر 45 میں موجود ہے۔ ابن عربی اللہ رب العالمین کے اس فرمان وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا جس کی میں نے تلاوت کی خطبہ حاجہ میں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا پیدا کیا، کہا کہ اس کی تفسیر میں کہتا ہے کہ اس نے یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے ہی نکاح کیا۔ فصوص الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78۔ فصوص الحکم میں اسی طرح کا ایک اور شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یعنی میں بھی رب ہوں، کبھی وہ میری عبادت کرتا ہے کیونکہ میں رب ہوں نعوذ باللہ، اور کبھی میں اس کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہ رب ہے اور کبھی میں بندہ ہو جاتا ہوں۔ اس کے نزدیک دونوں ذات ایک ہی ہے۔ ابن عربی کے یہ چند مختصر میں نے اقوال نقل کیے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں جو اس کے اس مفہوم میں ہیں۔ اس کے اور دوسرے گمراہ کن نظریات میں سے ہیں کہ اس نے فرعون کو مومن مانا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ ولیوں کا درجہ رسولوں کے درجے سے اونچا ہے۔ اچھا، وحدت الوجود کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نظریہ باطل اور کفریہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کتے کو خدا مان لے، جو خود کو رب کہہ دے، اس کے کفر ہونے میں، اس نظریے کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اختصار کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بیان کروں کہ اللہ رب العالمین نے باضابطہ قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی ماذا خلق الذین من دونی، کہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہے۔ تو ہمیں دکھاؤ، مجھے دکھاؤ کہ جو اللہ کے علاوہ جن معبودان کو پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ یعنی رب کی ایک ذات ہے اور اس کے علاوہ مخلوقات دوسری ذات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہی مخلوقات کی ذات کو اور اس تخلیق کو اپنی ربوبیت اور اپنے رب ہونے کی ایک دلیل بتایا۔ ابن عربی کے نزدیک وہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ اب جب آپ نے اس کے نظریے کو سن لیا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ابن عربی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، صفحہ نمبر 63 میں فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جیسا کہ فتوحات مکیہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے جب ذکر کیا فتوحات مکیہ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے ابن عربی کی کتابیں پڑھی تھی، کیونکہ بعض لوگوں نے ان کی ایک کتاب ہے ام المسبحات، اس میں بعض لوگوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابن عربی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھی تھی، یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر یہ کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو صحیح سے نہیں پڑھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں جو لکھا ہے اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی نہایت راسخ العقیدہ اور متبع شریعت بزرگ تھے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ کتا اگر بھونکے تو اس کے سامنے سجدہ کر لے، کہتا ہے میں ایک وقت میں رب بن جاتا ہوں، کہتا ہے فرعون مومن تھا، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہایت راسخ العقیدہ اور متبع شریعت ہے۔ اور ایسا نہیں انہوں نے کتاب نہیں پڑھی تھی، کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ابن عربی، مولانا روم اور دیگر نامور صوفیاء، ان کے بارے میں لوگ سوء ظن میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں بلا تأمل مشرک کہہ دیتے ہیں،
اور باقی لوگوں کی رائے بھی یہ ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ کیسا سوء ظن؟ صریح کفر کو آپ سوء ظن کہہ رہے ہیں؟ یعنی کوئی اللہ رب العالمین کی ربوبیت پہ ڈاکہ ڈالے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے تعلق سے اگر آپ رد کر رہے ہیں، انہیں اگر آپ گمراہ کہہ رہے ہیں تو آپ سوء ظن میں مبتلا ہیں۔ تو آپ کے تعلق سے ہم حسن ظن میں مبتلا ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں، میں اس لیے تھوڑی تفصیل کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ ابھی آپ نے وحدت الوجود کا عقیدہ سن لیا ہے، گرچہ میرے پاس ٹائم نہ ہو اور اس ایک ہی قضیے کو بیان کر کے میں اپنی بات ہو سکتا ہے مکمل کروں، لیکن ان کے اقوال ابن عربی کے بارے میں مکمل سنیں۔ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، اچھا یہ پہلی والی جو بات تھی ان کی، وہ انہوں نے حقیقت و اقسام شرک صفحہ نمبر 80 میں بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کسی کو ابن عربی سے سوء ظن ہو، کوئی انہیں مرتد سمجھے یا جو چاہے کہے، اس سے کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن شاہ ولی اللہ کو، آگے شاہ ولی اللہ نے بھی ایسا کچھ عقیدہ رکھا، تو کہتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مشرک تھے یا مرتد تھے یا ضال اور مضل تھے تو یہ بات بڑی تشویش کی ہے۔ ان کے علاوہ ہماری بہت بڑی بڑی شخصیات وحدت الوجود کی قائل ہیں۔ اس حوالے سے میں اپنے درس میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ کم سے کم اس درجے تک بات واضح ہو جائے کہ ان حضرات سے سوء ظن نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی فلسفہ ہے، آپ اس سے اختلاف کریں، آپ کو بڑے سے بڑے انسان سے اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ حضرات گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے، معاذ اللہ، بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، ان کا یہ کہنا کہ یہ سمجھنا کہ یہ حضرات گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کو کافر یا گمراہ کہنا یہ غلطی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو چیک کریں، کیونکہ آپ اسلام کے تعلق سے غلط فہمی میں، یا پھر یہ کہ آپ کو اسلام کے تعلق سے کوئی علم نہیں، یا آپ وہ اسلام پیش کر رہے ہیں جس اسلام کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی۔